السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس ہم نے کل جہاں پہ ختم کی تھی آج ہم وہیں سے شروع کریں گے۔ کل دیکھیں ہم نے یہ جملہ پڑھا تھا اتا کے انتظار تک۔ اب ہم آگے کے جملے پڑھیں گے، تو آئیں آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمارے پاس لفظ ہے، لفظ نشستن۔ نشستن یعنی بیٹھنا، یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، نون سے پہلے تے آیا ہے، مصدر کی علامت یہی ہے۔ من روی صندلی نشستم، میں چیئر کے اوپر بیٹھا۔ نشستن رو بے قبلے ثواب دارت، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ثواب کا باعث ہے۔ روز جمعے با پدرم بے بوستان رفتیم و روی نیمکت نشستیم، جمعے کے دن اپنے والد کے ساتھ پارک گئے اور وہاں پہ بینچ پر بیٹھے۔ اب ہے بے ترتیب۔ بے ترتیب کا یہاں پہ معنی دیا گیا ہے پشت سر ہم، یعنی ایک کے بعد ایک۔ دانش آموزان بے ترتیب بے کلاس رفتند، شاگرد ایک کے بعد ایک کر کے کلاس کی طرف گئے۔ استاد بے ترتیب از شاگردان سوال می پرسید، استاد نے ایک کے بعد ایک شاگرد سے سوال پوچھے۔ مردم بے ترتیب از فروشگاہ نان گرفتند، لوگوں نے ایک کے بعد ایک کر کے ترتیب کے ساتھ دکان سے روٹیاں لیں۔ اب دیکھیں پیچھے، پیش یعنی سامنے، اب یہاں پہ فارسی میں بھی اس کا معنی دیا گیا ہے۔ دیکھیں درکنارے کسی چیزی یا جائی بودن، یعنی کسی انسان، کسی چیز یا کسی جگہ کے پاس ہونا، ٹھیک ہے، کسی چیز یا کسی انسان یا کسی جگہ کے پاس ہونا۔ دیروز 2 بار پیش دکتر رفتم، کل 2 بار ڈاکٹر کے پاس گیا تھا۔ دیروز پیش پدرم رفتم، کل اپنے والد کے پاس گیا تھا۔ و از او پول گرفتم، اور ان سے پیسے لیے۔ من ہر روز برائے درس خواندن، میں روزانہ پڑھنے کے لیے پیچھے استاد می رفتم، استاد کے پاس جاتا تھا۔ اب مدتی، مدتی یعنی ایک عرصہ۔ مدتی قبل بے مشہد رفتم، یعنی ایک عرصہ ہو گیا یا کافی وقت ہو گیا مشہد گیا تھا۔ مدتی برائے زندگی کردن بے تہران رفتم، ایک عرصے کے لیے رہنے کے لیے تہران کی طرف گیا تھا۔ خواہرم مدتی مریض بود، میری بہن کافی وقت سے بیمار تھی۔ ولی بے لطف خدا خوب شد، لیکن خدا کے کرم سے ٹھیک ہو گئی۔ صبر کردن یعنی صبر کرنا۔ مریض ہا در اتاق انتظار صبر کردند، مریضوں نے ویٹنگ روم میں صبر کیا۔ ما در ایستگاه، ہم بس اسٹاپ پہ 10 دقیقے صبر کردیم تا اتوبوس آمد، 10 منٹ تک ہم نے صبر کیا یہاں تک کہ بس آ گئی۔ من برائے دیدن استادم بے مدرسے رفتم، میں اپنے استاد کو دیکھنے کے لیے مدرسے کی طرف گیا۔ و نیم ساعت صبر کردم، اور آدھا گھنٹہ میں نے صبر کیا۔ معائنے یعنی چیک اپ۔ دکتر چشمانم را معائنے کرد، ڈاکٹر نے میری آنکھوں کو چیک اپ کیا۔ دکتر پس از معائنے برایم دارو نوشت، ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد میرے لیے دوائیاں لکھی۔ ڈاکٹر علوی برائے معائنے یہ بیماران بے درمانگاہ رفت، مریضوں کی چیک اپ کے لیے کلینک پہ گئے۔ من برائے معائنے یہ قلباں، میں اپنے دل کی چیک اپ کے لیے پیش دکتر متخصص قلب رفتم، دل کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اب نسخے، نسخے دیکھیں اسے کہتے ہیں، وہ جو ڈاکٹر جو لیٹر دیتے ہیں اسے نسخہ کہتے ہیں، نسخے۔ دکتر در نسخے برایم دارو نوشت، ڈاکٹر نے لیٹر میں میرے لیے دوائیاں لکھیں۔ مادرم نسخہ پزشک را بے دارو خانے برد و دارو گرفت، میری ماں ڈاکٹر کے لیٹر کو میڈیکل اسٹور لے گئیں اور وہاں سے دوائیاں لے آئیں۔ اب بردن یعنی لے جانا۔ من ہمیں یہ کتاب ہارا بے کتاب خانے بردم، میں تمام کتابوں کو لائبریری کی طرف لے گیا۔ یہاں دیکھیں مصدر ہے، صحیح ہے، اور یہاں پہ ضمیر کا استعمال ہوا ہے۔ پدرم مرا دوران کودکی ہر ہفتے بے پارک می برد، میرے والد مجھے بچگی کے زمانے میں ہر ہفتے پارک لے جاتے تھے۔ مرا سے مراد من را ہے، اس کی بحث آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔ مادر میوے ہارا بے آشپز خانے برد، میری ماں فروٹس کو کچن کی طرف لے گئیں۔ و در یخچال گذاشت، اور فریج میں رکھ دیا۔ دارو یعنی دوائیاں۔ دکتر در نسخے برایم دارو نوشت، ڈاکٹر نے اپنے لیٹر میں میرے لیے دوائیاں لکھیں۔ من از دارو خانے دارو گرفتم، میں نے میڈیکل اسٹور سے دوائیاں لیں۔ دارو ہارا سر ساتھ می خوردم، دوائیوں کو ٹھیک وقت پر کھاتا تھا۔ بے لطف خدا یعنی خدا کے کرم سے۔ بے لطف خدا برائے درس خواندن بے ایران آمدم،
خدا کے کرم سے پڑھنے کے لیے میں ایران آیا، بے لطف خدا در امتحان قبول شدم، خدا کے کرم سے امتحانوں میں پاس ہو گیا۔ بے لطف خدا، خدا کے کرم سے حال پدرم خوب است، میرے والد کی طبیعت ٹھیک ہے۔ ماں بے لطف خدا، ہم خدا کے کرم سے، خدا کے لطف سے ہفتے قبل به مشہد رفتیم، ایک ہفتہ پہلے مشہد گئے تھے۔ بہتر، اس کا معنی ہے خوب تر، یعنی اچھا یا بہتر۔ امروز حالم از دیروز بہتر است، آج میری طبیعت کل سے بہتر ہے۔ درس فاطمہ بہتر از درس سارا است، فاطمہ کی پڑھائی سارا کی پڑھائی سے اچھی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے الفاظ اور ان کے مخالف۔ پہلا لفظ دیکھیں ابتدا، ابتدا یعنی شروعات، اس کا مخالف ہے پایان، پایان یعنی آخر، ٹھیک ہے، آخر کو آخر بھی کہتے ہیں، پایان بھی کہتے ہیں، صحیح، یہ اس کا مخالف ہے۔ بہتر، بہتر کا مخالف بدتر۔ کھیلی، کھیلی یعنی بہت زیادہ، کم، کم اس کا مخالف ہے یعنی کم۔ گرسنے یعنی بھوکا، بھوکے کا مخالف سیر، سیر یعنی پیٹ بھرا ہوا۔ بردن، بردن یعنی لے جانا، اس کا مخالف ہے آوردن یعنی لے آنا۔ پیوستے یعنی ہمیشہ، ہمیشہ کا مخالف ہے ہیچ وقت یعنی کبھی بھی نہیں یا ہرگز کسی وقت بھی نہیں۔ شلوغ یعنی رش، خلوت سکون یا سناٹا۔ نشستن بیٹھنا، ایستادن کھڑے ہونا۔ اچھا، تو اب کل ہم نے پڑھا تھا ماضی استمراری جو مثبت طریقہ تھا اس کا، آج ہم سیکھیں گے ماضی استمراری منفی۔ تو دیکھیں جس طرح سے ماضی سادہ منفی بنتا ہے اس میں صرف نون کا اضافہ ہوتا ہے، تو ماضی استمراری منفی میں بھی فقط نون کا ہی اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہ نون جو ہے یہ اس میں نہیں لگتا، رفتم میں نہیں لگتا۔ ماضی سادہ میں جو نون لگتا ہے وہ اسی کے رفتم میں لگتا ہے، ٹھیک ہے، رفتم نہ رفتم۔ لیکن جو ماضی استمراری ہے اس کا نون جو ہے می کے ساتھ لگتا ہے، صحیح ہے۔ جو ماضی استمراری مثبت ہے اس میں ہوتا ہے می رفتم، لیکن جو ماضی استمراری منفی ہے اس میں ہوتا ہے نیمی رفتم، نیچے کسرہ دیتے ہیں، نیمی رفتم، نیمی خوردم، نیمی بردم۔ تو اس طریقے سے یہ بن جاتا ہے ماضی استمراری منفی، فقط می کے آگے ایک نون اور نون کے ساتھ زیر آتا ہے، صحیح ہے۔ من نیمی رفتم، تو نیمی رفتی، او نیمی رفت، ما نیمی رفتیم، شما نیمی رفتید، آنها نیمی رفتند۔ اچھا، اس کے کچھ جملے بھی ہیں ماضی استمراری منفی کے، تاکہ یہ ہمارے لیے مزید مضبوط ہو جائے، یہ پڑھنے کے لیے ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ لطفاً بخوانید، برائے مہربانی پڑھیں۔ من با اتوبوس به مدرسه نمی رفتم، میں بس کے ذریعے سے مدرسے نہیں جاتا تھا۔ با دوچرخه می رفتم، سائیکل کے ذریعے سے جاتا تھا۔ مریم اتاق را مرتب نمی کرد، مریم اپنے روم کو مرتب نہیں کرتی تھی۔ خواہرش مرتب می کرد، اس کی بہن کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ می کرد یعنی کرتی تھی یا کرتی رہتی تھی، اور وہ جو ماضی جس میں می کے علاوہ صرف کرد آتا ہے اس میں صرف یہ ہوتا ہے کرد یعنی کرنا، ٹھیک ہے۔ خورد یعنی کھانا، اس میں می خورد یعنی کھاتا تھا، می کرد یعنی کرتا تھا، جاری والا کام ہے۔ تیسرا جملہ ہے ما دوران دانش جوئی زیاد غذا نمی خوردیم، ہم اپنے پڑھائی کے زمانے میں یعنی جب شاگرد تھے تب ہم زیادہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ و زیاد نمی خوابیدیم، اور زیادہ سوتے بھی نہیں تھے۔ چرا وقتی درس را متوجہ نمی شدی، از استاد نمی پرسیدی، کیوں جب آپ کو درس سمجھ میں نہیں آتا تھا اپنے استاد سے نہیں پوچھتے تھے۔ وقتی در ایران درس می خواندیم، جب ایران میں پڑھتے تھے۔ پنج شنبه و جمعه به دانشگاه نمی رفتیم، جمعرات اور جمعے کو یونیورسٹی نہیں جاتے تھے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا درس، کل ہم انشاءاللہ مزید نئی چیزیں سیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ تو آج کے درس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو، ہم نے جملے پڑھے اور ہم نے الفاظ و مخالف پڑھے، ہم نے ماضی استمراری منفی پڑھا اور ماضی استمراری منفی کے چند جملے بھی پڑھے۔ تو آج کی کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آج کی کلاس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے آپ لوگوں کو اور مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور آج کے لیے اللہ حافظ۔